نبی بطول ہے، عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں، سجدے کرے ہزار تو، سجدے کرے ہزار تو، دل میں ہو بغض فاطمہ تو جنت میں بھی جائے گا، یہ سوچنا فضول ہے۔ پاک مخدومہ کے اگلے پچھلے پہ لعنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ذی العز الشامخ المنیب، ذی الجلال الواضح العظیم، ذی الملک الفاخر القدیر، مالک الاملاک مخلق الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار، مکبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، لا یضرہ صراخ المستصرخین، لا یغرمہ الہاء الملحین، العاصم للصالحین، موفق للمفلحین، مولا العالمین، انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین، جلت عظمتہ۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتعی المطلبی ابی القاسم محمد، الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد قد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین، وأصدق الصادقين وقوله الحق، لأنه هو مؤلن الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صلوات۔ قرآن مجید کا 42واں سورہ، سورہ مبارکہ شورى، 13ویں آیت واقعہ ہے، اور اس آیت کے تحت گفتگو کا موضوع ہے شریعت اسلام اور مشیت الہیہ۔ اللہ نے جل شانہ عما نوالہ نے رسول سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، شرع لکم من الدین، اے رسول اللہ نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا ہے۔ اور اے رسول تمہیں ہم نے
وہی شریعت عطا کی ہے ما وصى به نوحا، کہ جس شریعت کی وصیت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی۔ کیا لفظ ہے آیت میں؟ ما وصى، وصیت سے وصى۔ رسول ہم نے تمہیں وہی شریعت عطا کی ہے جو وصى، جو ہم نے وصیت کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی تھی، وصیت کے ذریعے۔ اب آیت آگے بڑھی، ہم نے نوح علیہ السلام کو وصیت کے ذریعے وصیت کے ذریعے شریعت عطا کی۔ والذی اوحینا الیک، اور اے رسول جو شریعت ہم نے حضرت نوح کو وصیت کے ذریعے عطا کی تھی، والذی اوحینا الیک، وہ شریعت ہم نے تمہیں وصیت کے ذریعے نہیں دی، وحی کے ذریعے عطا کی ہے۔ وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، وہی لفظ وصیٰ جو حضرت نوح کے ساتھ ہے، اسی کا جمع متکلم۔ وَوَصَّيْنَا بِهِ ابراہیم، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شریعت اسلام وصیت کے ذریعے عطا کی۔ وہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ حضرت نوح کو بھی شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ والذی اوحینا، ان سب کو ہم نے شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی۔ اے رسول تجھے وحی کے ذریعے عطا کی۔ ان اقیم الدین، اے رسول ہم نے تمہیں یہ شریعت اس لیے عطا کی ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دیکھو اے رسول، دین اور شریعت اسلام کو اقیم الدین، قائم کرو، دین اور شریعت کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ پڑنے دو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے رسول ہمیں پتہ ہے کہ جب تم دعوت تبلیغ شریعت کی دو گے، کبر، تو ان مشرکین کو تمہاری دعوت شریعت پر بہت ناگواری محسوس ہوگی۔ ان پر بڑا گراں گزرے گا۔ تم شریعت کی تبلیغ کرو گے تو انہیں بہت برا لگے گا، لیکن اے رسول سنو، اللہ یجتبی الیہ من تشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ان کی مرضی نہیں، شریعت کے نفاذ کے لیے
جسے اللہ چاہتا ہے مجتبی بنا لیتا ہے۔ آیت ہے نا، ترجمہ کسی مسلک میں دیکھ لیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کی مرضی ہے، یشاء اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے شریعت کے نافذ کرنے کے لیے منتخب کر لے۔ کیا آیت میں فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے شریعت اسلام کے نافذ کرنے کے لیے یجتبی مجتبی بنا لے، منتخب کر لے، مقرر کر لے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے بنائے، تمہاری مرضی نہیں ہے۔ لفظ بدل کر کہہ دوں تو یہ جڑ جائے گا، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ہادی بنائے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم کسی کو ہدایت کرنے والا مقرر کرو؟ اب آیت کا آخری جز، اب اللہ نے فرمایا یہدی الیہ من ینیب، من ینیب جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو خلوص دل سے اللہ سے رجوع کرتا ہے، یہدی الیہ، اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، خاتم النبیین، ان پانچ کو اللہ نے اس آیت میں نام لے کر بتایا کہ ہم نے شریعت عطا کی، شریعت اسلام عطا کی۔ لیکن بڑی لطافت کی بات ہے، بڑی لطیف بات ہے کہ حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو جب شریعت کے عطا کرنے کا تذکرہ اللہ نے آیت میں کیا تو سب کے ساتھ لفظ وصیت رکھا۔ یہ قرآن مجید ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو حکمتوں کا خالق ہے۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا ان چار انبیاء کا ذکر کر کے ہم نے انہیں شریعت وصیت کے ذریعے عطا کی، رسول کو شریعت وحی کے ذریعے عطا کی۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ کشاف کے حقائق سے کہ آخر ان چار رسولوں کے لیے وصیت کا لفظ ہے، خاتم النبیین کے لیے وحی کا لفظ ہے، یبن رسول اللہ، وصیت اور وحی میں فرق کیا ہے جو اللہ نے خاتم النبیین کے لیے لفظ وحی رکھا
ان چار کے لیے لفظ وصیت رکھا تو معصوم نے ارشاد فرمایا وصیت کی شریعت وہ ہوتی ہے جو منسوخ ہو جائے. جس شریعت کی کوئی شریعت ناسخ ہو وہ وصیت کی شریعت ہے، اور وحی کی شریعت وہ ہے جو منسوخ نہیں ہوتی، قیامت تک باقی رہتی ہے. پانچ رسولوں کا ذکر ہے. یہ صرف رسول نہیں ہے، یہ اولی العزم رسول ہے. دیکھیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، سب کے علم ہے. اللہ نے ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 کو رسول منتخب کیا. اللہ نے ان 313 میں سے 5 کو اولی العزم رسول منتخب کیا. اللہ نے ان 5 میں سے ایک کو ایسا مقام ختم نبوت عطا کیا جو مقام ختم نبوت قیامت تک باقی رہے گا. اچھا جی، اختصار سے عرض کر دوں 1,24,000 انبیاء تعینی علیہ السلام، ان میں سے 313 رسول. دیکھیے لفظ نبی اور لفظ رسول جو ہے منطق کے اعتبار سے لفظ نبی اور لفظ رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. عام خاص مطلق کی نسبت ہے نبی اور رسول میں. رسول اور اولی العزم رسول میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہے. اولی العزم رسول اور خاتم النبیین میں بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہے. مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں عرض کر دوں. مطلب یہ ہوا نبی اور رسول عام خاص کی مطلب کی نسبت. مطلب یہ ہوا کہ ہر رسول 313 رسول ہے نا، ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. اگر وہ نبی نہیں ہوگا تو وہ رسول نہیں بن سکتا. لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. ہر اولی العزم رسول کا رسول ہونا ضروری ہے، لیکن ہر رسول کا اولی العزم رسول ہونا ضروری نہیں ہے. خاتم النبیین کا اولی العزم رسول ہونا ضروری ہے، لیکن ہر اولی العزم کا خاتم النبیین ہونا ضروری نہیں ہے. 313 رسول ہے. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے کہ 313 رسول کی تعریف اصطلاح اسلام میں یہ ہے کہ جو صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو،
اگر صاحب کتاب نہ ہو تو کم از کم صاحب صحیفہ ہو. جس رسول کے پاس کتاب یا صحیفہ نہیں آئے وہ رسول نہیں ہے، نبی ہے. نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ کتاب آتی ہے، نہ کوئی صحیفہ نازل ہوتا ہے، نہ وہ خود صاحب شریعت ہوتا ہے. اب غور کریں، 313 رسول ہیں، 4 کتابیں ہیں آسمانی، 4 آسمانی کتابیں اور 309 صحیفے. کل اللہ نے جو نازل کیے 309 صحیفے، 4 کتابیں. اس طرح 313 کتابوں اور صحیفوں کی تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء ہوئے. رسول، سب سے پہلے رسول کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام صرف نبی ہے. انہیں ایک مختصر سا اخلاقی نظام عطا کیا گیا تھا. آپ آتی ہی نہیں. پہلے نبی کا نام حضرت آدم اور پہلے رسول کا نام حضرت نوح علیہ السلام. نبی کا کام کیا ہے؟ جب وہ خود صاحب شریعت بھی نہیں ہوتا، صاحب کتاب بھی نہیں ہوتا، صاحب صحیفہ بھی نہیں ہوتا، اپنی کوئی شریعت بھی نہیں لاتا، تو اس کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسول کی شریعت پر، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے، اس سے قبل جو رسول تھا، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے رسول کی شریعت پر اپنی امت سے عمل کروائے. اپنی کوئی شریعت نہ لے کر آئے، اس سے قبل جو رسول تھا اس کی شریعت پر اپنی امت سے عمل کروائے. حضرت نوح شریعت لائے، صحیفے لائے. حضرت نوح کے بعد انبیاء کرام آتے رہے. ایک طویل سلسلہ ہے. سام، ابو، سامو، ارفخشد، شالح، عابر، فالح. ایک طویل سلسلہ انبیاء طاہرین علیہ السلام کا آتا رہا جو حضرت نوح کی شریعت پر عمل کرواتا رہا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اولی العزم رسول ہے، وہ صاحب صحیفہ، ان پر متعدد صحیفے نازل ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو حضرت ابراہیم نے حضرت نوح کی اذن الہی سے شریعت کو منسوخ کر دیا اور حضرت ابراہیم کی شریعت ناسخ ہو گئی اور نافذ ہو گئی. حضرت نوح کی شریعت پر انبیاء عمل کرواتے رہے. حضرت ابراہیم آئے. اب حضرت ابراہیم صحیفے لائے، رسول. یہ اب اپنی امت سے اپنی شریعت پر عمل کرواتے رہے. اچھا، حضرت ابراہیم کے بعد تقریباً 2000 سال تک 2000 سال تک انبیاء طاہرین آتے رہے اور حضرت ابراہیم کی شریعت پر 2000 سال تک عمل کرواتے رہے. حضرت موسیٰ آ گئے.
وہ جو 2000 انبیاء حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل کروا رہے تھے، اس کے بعد حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اذن الہی سے حضرت ابراہیم کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور اپنی شریعت کو توریت کی صورت میں نافذ کر دیا۔ 2000 سال انبیاء عمل کرواتے رہے، حضرت نوح کی شریعت پر انبیاء عمل کرواتے رہے ہزاروں سال۔ اب حضرت موسیٰ کی شریعت چلی 1500 سال تک۔ حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء آتے رہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرواتے ہیں۔ 1500 سال، 2000 سال حضرت ابراہیم شریعت پہ عمل کرواتے رہے، 1500 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر انبیاء 1500 سال عمل کرواتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت کو، انجیل کو منسوخ بإذن الہی کر دیا۔ اب انجیل اپنی امت میں نافذ ہو، اس کی تبلیغ شروع ہو۔ حضرت عیسیٰ کی اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، ان کا انتقال تو نہیں ہوا نا، اٹھ جانے کے بعد جب اللہ نے انی رافعک و متوفیک کا جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو تقریباً، اب جملہ سماعتوں کے لیے پیش کروں، تقریباً 500 سال حضرت عیسیٰ کے حقیقی انجیل کے حقیقی اوصیہ 500 سال تک حضرت عیسیٰ کی حقیقی انجیل، آج کی انجیل نہیں جس میں تحریف ہو چکی، حقیقی انجیل کی حضرت عیسیٰ کے حقیقی اولیاء اور حقیقی وسیع اور وارث حضرت عیسیٰ کی انجیل پر عمل کرواتے رہے۔ حضرت عیسیٰ کی انجیل پر 500 سال تک ان کے وارث عمل کرواتے رہے، اور حضرت عیسیٰ کی انجیل کے آخری وارثوں میں 2 نام ملتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے انجیل کے حقیقی وارث ہیں، ایک حضرت عبد المطلب، دوسرے حضرت ابو طالب۔ حقیقی انجیل کے حقیقی وارث حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب، تو کتنی کم بات ہوگی کہ جو انجیل کے وارث ہوں ان کے ایمان پر بات کی جائے۔ اب دیکھیں 2000 سال حضرت ابراہیم کے چلے جانے کے 2000 سال بعد حضرت ابراہیم کے صحیفوں پر ان کے وارث عمل کرواتے رہے۔ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد 1500 سال تک حضرت موسیٰ کی توریت پر ان کے وارث عمل کرواتے رہے۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد انجیل پر 500 سال تک ان کے وارث عمل کرواتے رہے۔ حضرت ابراہیم کی شریعت منسوخ ہونے والی 2000 سال تک وارث موجود۔ حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہونے والی 1500 سال تک وارث موجود۔
حضرت عیسیٰ کی شریعت منسوخ ہونے والی 500 سال تک وارث موجود. جب منسوخ ہونے والی شریعت کے اللہ وارث باقی رکھتا ہے تو قیامت تک رہنے والی شریعت کا کیا کوئی وارث نہیں ہوگا؟ کی شریعت قیامت تک کے لیے موجود ہے. اللہ نے کسی منسوخ شریعت کا وارث ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ منسوخ ہو جانے والی شریعتوں کا کوئی وارث نہ رہا ہو. تو جو شریعت قیامت تک ہے، میں پوچھتا ہوں مسلک تشیع کے علاوہ کوئی جواب دینا کہ شریعت تو قیامت تک موجود ہے، وارث کہاں ہے؟ کچھ جواب دینا، جواب دے کوئی. مسلک تشیع کے علاوہ شریعت سب مانتے ہیں کہ قیامت تک موجود ہے. اللہ نے منسوخ شریعتوں کا وارث ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا، تو قیامت تک باقی رہنے والی شریعت کا وارث مسلک تشیع کے علاوہ کوئی بتائے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اور ہم تمہیں بتائیں، قیامت تک شریعت اسلام کے وارث کا نام امام زمانہ ہے. ختمی مرتبہ نے کیا نہیں بتایا؟ منسوخ شریعتوں کے وارث موجود ہیں. ناسخ شریعت کا وارث جو قیامت تک کے لیے موجود ہے، کیا اس کا کوئی نہیں ہوگا؟ ختمی مرتبہ نے کیا نہیں بتایا کہ میرے بعد وارث کون ہوگا؟ بتایا، اور اتنے تواتر سے بتایا کہ اس قدر تواتر سے کوئی فرمان اور کوئی حدیث رسول کی نہیں ملتی جس تواتر سے یہ حدیث اور فرمان ملتا ہے، جس میں رسول نے بتایا کہ قیامت تک شریعت اسلام کا وارث کون ہے. جس تواتر سے یہ حدیث ملتی ہے، ہر مسلک میں ملتی ہے کہ رسول نے بتایا کہ قیامت تک شریعت اسلام کا وارث کون ہے. سمجھنے کی بات ہے، لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. رسول نے کیا فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے؟ جو رسول نے فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ اصل میں مولائیت قیامت تک میراث اور وراثت ہے شریعت اسلام کی. اچھا، لوگ کہا کرتے تھے مشرک کافر و منافق اکثر آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، بھئی سب کو مرنا ہے. یہ رسول
دنیا سے چلے جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، شریعت ختم ہو جائے گی، ان کی شریعت اسلام ختم ہو جائے گی، تو تھوڑا سا انتظار کر لو۔ لیکن جب رسول نے غدیر میں من کنت مولا کا، تو سورہ مائدہ کی ایک آیت آئی، جب رسول نے غدیر میں من کنت مولا کا، ایک آیت تو آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، ایک آیت تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب رسول نے من کنت مولا کا، تو اس کے فوراً بعد آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ میں، وہ ان مشرکوں کا جواب ہے، ان کافروں کا جواب ہے، ان منافقوں کا جواب ہے جو یہ کہتے تھے یہ رسول مر جائیں گے، موت آ سب کو آئے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، شریعت ختم ہو جائے گی۔ جب رسول نے کہا ممبر پر من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مشرک کافر اور منافق کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ تو ایک محمد نے دوسرے محمد کو بڑا کر دیا۔ وہ آیت تو ہے تکمیل دین کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ تو ہے تکمیل دین کی کہ من کنت مولا کا، تو دین مکمل ہو گیا، کلمہ مکمل ہو گیا۔ یہ جو مشرک خوش ہو رہے تھے، یہ جو کافر خوش ہو رہے تھے کہ رسول چلے جائیں گے، یہ جو منافق خوش ہو رہے تھے کہ یہ رسول چلے جائیں گے، اللہ نے ان کو جواب دیا مائدہ میں، سورہ مائدہ 5واں سورہ، الیوم اکملت لکم دینکم سے پہلے آیت آئی، انہیں پہلے اللہ نے جواب دیا، بعد میں دین مکمل کیا۔ انہیں پہلے جواب دیا، دین بعد میں مکمل کیا۔ انہیں کیا جواب دیا اللہ نے؟ اللہ نے بعد میں کہا کہ دین مکمل ہوا، پہلے کیا تھا؟ الیوم یئس الذین کفروا، علی کے مولا بننے پر کافر مایوس ہو گیا۔ اسلام کا وارث قیامت تک موجود ہے، اور وہ معروف فرمان آپ کے ذہنوں میں ہوگا، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے آخری جز کا ترجمہ صرف کروں گا کہ رسول نے بتایا کہ کون وارث ہے۔ انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی آل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی۔ اب یہ لفظ، یہ جز رسول فرماتے ہیں لن یفترقا، تصریح کا صیغہ ہے لن یفترقا، یہ قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہو سکتے حتی یردا الی الحوض، جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں۔ اب اللہ فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے آیت کے آخری جز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اللہ آخری جز میں فرماتا ہے اللہ یجتبی
الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے شریعت کے نافذ کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ اور پھر عجیب جملہ، عجیب جزائر کا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، مَن يُنِيبُ، من یونیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہدی الیہ، یہدی فعل مضارع، یہدی الیہ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ یہ یہدی جو ہے نا صراط ہدایت، ہدایت سے ہے۔ اچھا یہ ہے فعل مضارع، اس سے ہے امر، جو روز نماز میں آپ پڑھتے ہیں سورہ الحمد، امر اس کا کیا ہے؟ اہدے، یہ ہے یہدی، وہ ہے اہدے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا یہاں یہدی کا مطلب کیا؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیتا ہے۔ ترجمہ اہدی کا یہ ہے، ہم ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، یعنی ہم پہلے سے صراط مستقیم پر ہیں۔ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور پھر ہم آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں مغضوب اور ضالین سے بچا، محفوظ رکھ ان کے راستوں سے، اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ جس کے پاس پہلے سے صراط مستقیم موجود ہو وہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے بتایا یہ شریعتیں جو بھیجی اور رسول کو جو وحی کے ذریعے شریعت عطا کی، اللہ نے بتایا یہ کیا ہے۔ سورہ جاسیہ 45واں سورہ اور 45 سورہ کی 18ویں آیت، رسول سے مخاطب ہو کر اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، لائق توجہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے۔ رسول سے کہہ رہا ہے اللہ ہم نے تمہیں شریعت اسلام کا پابند قرار دیا ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ایسی شریعت کا جو امر سے ہے۔ ہم نے رسول تمہیں اس کا پابند قرار دیا، فاتبعھا، رسول جس شریعت کا ہم نے تمہیں پابند قرار دیا ہے فاتبعھا، اس شریعت کی اتباع کرو۔ رسول کا کام کیا ہے؟ شریعت کی پیروی کرنا، شریعت کی اتباع کرو۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور اے رسول ان کی اتباع نہ کرو لا یعلمون، جو جاہل ہے۔
دیکھیں شریعت کے دو حصے ہیں، ابتدائی گفتگو ہے نا، شریعت کے دو حصے، ایک تکوین اور ایک تشریع۔ تکوین اور تشریع کے اجتماع کا نام شریعت اسلام ہے۔ تکوین کا مطلب کیا ہے؟ رزق، زندگی، موت، اولاد، دولت، یہ تکوین شریعت کا ایک حصہ۔ شریعت کا دوسرا حصہ تشریع، ایک تکوین ایک تشریع۔ تشریع کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ تشریع۔ ان کے اجتماع کا نام شریعت اسلام ہے۔ اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ فاتبعھا، اے رسول اس شریعت کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت بنائے۔ تکوین اور تشریع یہ دونوں فیصلے کرنے والا، تکوین اور تشریع ان دونوں کے فیصلے کرنے والے کا نام اللہ ہے۔ تکوین کا فیصلہ بھی وہ کرے گا، تشریع کا فیصلہ بھی وہ کرے گا، اور تکوین اور تشریع کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے کا نام رسول ہے۔ یہ میں نے جملہ کہا، اپنی طرف سے نہیں کہا کہ فیصلے کرنے والا تکوین اور تشریع کا اللہ ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ اور رسول کا کام اللہ کے فیصلوں کی تبلیغ اور ان کا نفاذ ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ سورہ یوسف لفظی ترجمہ دیکھ لیں، 12واں سورہ قرآن مجید کا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک عجیب لفظ ہے، اس پر توجہ کیجیے گا اور لغت عرب اٹھا کر دیکھ لیجیے، معنی وہی ملیں گے جو میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ 12واں سورہ، پہلے ذہنوں میں محفوظ ہے، تشریع کے فیصلے کا حق اللہ کو، تکوین کے فیصلے کا حق اللہ کو، فیصلے نافذ کرنے کا فرض رسول کا۔ اب آیت سنیں، سورہ یوسف 12واں سورہ، اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ۔ لفظ کیا آیا؟ حکم، لفظ حکم۔ لفظ حکم کے معنی کیا ہے عربی میں؟ عربی دا جانتے ہیں، لفظ حکم کے معنی ہے فیصلہ۔ لفظ حکم کے معنی حاکم سے نہیں ہے، یہ سربراہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق اقتدار سے نہیں ہے۔ اقتدار، سربراہ اور حاکم کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے امر، امرا، آمر، اور فیصلے کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے حکم۔ اب آیت کا ترجمہ کریں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ، ان الحکم، فیصلہ للہ، صرف اللہ کا ہے۔ ہمارا اللہ نے حکم دیا ہے تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ذالک دین القیم، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ فیصلہ یہ اللہ کا ہے، اور یہ دین، یہ شریعت
دین مستقیم ہے، ذالک الدین القیم، یہ دین مستقیم ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ دین مستقیم ہے۔ میں کیا کروں، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ دین مستقیم ہے، آیت کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ یہ دین مستقیم ہے۔ اپنی اکثریت پر ناز نہ کرو، اللہ فرما رہا ہے لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی۔ اچھا، یہ حکم کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ، شریعت تکوین میں اور تشریع میں، دونوں میں فیصلہ اللہ کا۔ نافذ کرنے والے رسول ہیں، ابھی بات امامت تک نہیں گئی، نافذ کرنے والے رسول ہیں، خاتم النبیین، یہ نافذ کریں گے۔ اور حکم کے معنی اگر فیصلے پر کوئی اعتراض ہو تو حکایت اور پیش کر دوں تاکہ بات طے ہو جائے کہ حکم کے معنی فیصلہ ہے۔ آیت ہے سورہ یونس، قرآن مجید کا 10واں سورہ، اس میں دیکھیے لفظ حکم آیا اور سب نے اس کا ترجمہ فیصلہ کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے افمن یاتی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ اب دیکھیں لفظ حکم آیا فما لکم کیف تحکمون، تحکمون حکم سے، فما لکم کیف تحکمون حکم سے۔ اب اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، مکمل ترجمہ عرض کر دوں، اللہ فرما رہا ہے ایک تو وہ ہے جو ساری زندگی بت پرستی کرتا رہا اور خود محتاج ہدایت ہے، اور ایک وہ ہے جو ہدایت یافتہ بھی ہے اور حق پر بھی ہے۔ یہ دونوں موجود ہیں، تو اے لوگو، اللہ فرما رہا ہے اے لوگو، کیا تم اس کی پیروی کرو گے جو محتاج ہدایت ہے؟ فما لکم، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ جو خود محتاج ہدایت ہے، خود ساری زندگی بت پرستی کرتا رہا، ساری زندگی، اچھا چلے ساری زندگی کو میں کم کر دوں، 40 سال جو بت پرستی کرتا رہا، تھوڑا سا کم کر دیا میں نے، تم اس کی اتباع کرو گے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع کرو جس نے کبھی بت پرستی نہیں کی، اس کی اتباع کرو جو محتاج ہدایت نے ہدایت یافتہ ہے، اس کی اتباع کرو جو حق پر ہے۔ اب آیت میں تو اللہ نام نہیں بتاتا کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون حق پر ہے، آیت کی تفسیر بیان کرنے ہی تو رسول آئے ہیں۔ ہم نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ حق پر کون ہے؟ سب کے ذہن میں وہ فرمان آ گیا کہ رسول نے فرمایا، لیکن میں اس فرمان سے ذرا سی آگے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا سنو، علی مع الحق والحق مع علی، سنو علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو فیصلہ نہ ہوتا۔ رسول نے صرف اتنا نہیں کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی،
صرف اتنا نہیں کہا، یہ کہنے کے بعد کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ کہہ کر رسول نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کر رسول نے عجیب جملہ کہا، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، یا اللہ حق کو علی کے پیچھے جلانا۔ جہاں جہاں علی جائے یا اللہ حق کو اس کے پیچھے پیچھے رکھنا۔ معلوم ہوا علی حق ہے، معلوم ہوا علی حق ہے، تو اب پھر شک کیا ہے؟ جس نے علی سے جنگ کی اس منظر پر اسی سلسلے میں عرض کر دوں، حق علی کا پیرو ہے، حق علی کا پیرو ہے، پھر کہوں حق علی کا پیرو ہے، اور شیعہ علی کے پیرو ہیں۔ حق بھی علی کا پیرو، شیعہ بھی علی کے پیرو، حق اور ہم بھائی بھائی ہیں۔ شریعت اسلام تکوین اور تشریع کے اجتماع کا نام ہے۔ رسول کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کریں کہ شریعت اسلام میں تھوڑی سی تبدیلی، تھوڑی سی لچک پیدا کر دیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی تبدیلی اور تھوڑی سی لچک پیدا کر دی تو یا رسول اللہ بڑے بڑے عرب قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ کہا جبریل آ گئے، قل رسول ان سے کہہ دو لا یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول ان سے کہہ دو کہ میں اپنی جانب سے شریعت میں نہ کوئی لچک پیدا کر سکتا ہوں نہ تبدیلی۔
پھر آیت آگے بڑھی، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں رسول نے بتا دو میں جو عمل کرتا ہوں وہ اللہ کی وحی کے مطابق کرتا ہوں۔ رسول کا عمل آیت نے بتایا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، رسول کا عمل اللہ کی وحی کے مطابق۔ اب وہ معروف آیت پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے، 53 سورہ والنجم والنجم اذا هوى ما ودعك صاحبك وما قلى، پھر کیا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہاں اللہ نے فرمایا میرا رسول جو میں وحی کرتا ہوں وہ عمل کرتا ہے، اور یہاں سورہ والنجم میں فرمایا کہ یہ رسول نہیں بولا، میں بولا۔ اللہ نے فرمایا رسول، قرآن میں دونوں آیتیں موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے رسول کا قول نہیں، میرا قول ہے۔ دونوں آیتیں قرآن میں موجود ہیں، رسول کا قول، میرا قول نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے رسول کا قول اللہ کا قول ہے، یہ رسول کا قول نہیں، اللہ کا قول ہے۔ رسول کا عمل نہیں، اللہ کا عمل ہے۔ جب رسول کا عمل اللہ کا عمل، جب رسول کا قول اللہ کا قول، تو یہ مت کہو کہ رسول نے مولا بنایا تھا، یہ تو اللہ نے کہا تھا۔ جعفر صادق علیہ السلام ارشاد، اس حوالے سے عجیب فرمان ان کا، امام ارشاد فرماتے ہیں ان السمع للتوحید والبصر للرسالت والقلب للولایت۔ امام ارشاد فرماتے ہیں سماعت، کان، سماعت توحید ہے۔ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا نا، سماعت توحید ہے۔ ان السمع، سماعت توحید ہے، یہ توحید کی طرح ہے۔ والبصر للرسالہ، رسول کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بصارت رسول کی ذات ہے۔ والقلب للولایت، اور فرماتے قلب مولائیت ہے۔ سماعت توحید ہے، بصارت رسالت ہے، قلب مولائیت ہے۔ آنکھ سنتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں نا، کان سنتے ہیں، آنکھیں کب دیکھتی ہیں؟ کان کب سنتے ہیں؟ جب قلب دھڑک رہا ہو۔ اگر دل دھڑکنا بند کر دے تو نہ آنکھیں دیکھیں گی نہ کان سنیں گے۔ تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ توحید کو مان لو، رسالت کو مان لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک مولائیت کو نہیں مانو گے۔ اور رسول نے سماعت کو، بصارت کو اور قلب کو ایک مقام پر جمع کر دیا۔ علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، آنکھوں سے دیکھو،
کانوں سے سنو اور دل سے تسلیم کرو. علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے. اگر آج عزادارو پہلی محرم ہے نا، معصومین بارگاہ میں آ چکے ہیں. لیکن پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. جگہ کا پتہ نہیں ہے، جگہ کا پتہ نہیں کہاں بیٹھی ہیں. کیوں؟ ہاں اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا ہے، دربندی تہرانی کا ایک جملہ ضرور ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنے سارے عزاداروں کو دیکھ کر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہیں، پھوپھی اماں اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے، اگر اتنے سارے عزادار کربلا میں ہوتے تو میرے منہ پر تماچے نہ پڑتے. اللہ اکبر. لیکن پتہ نہیں عزاداروں علم نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے جس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ بیویاں پتہ نہیں کہاں تشریف فرما ہے. اور یہ اندازہ جو ہے نا، یہ چوتھے امام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے. چوتھے امام جو رہائی کے بعد ساری زندگی روتے رہے، ان کے فرمان سے پتہ لگتا ہے، ان کے فرمان سے پتہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. شہاب زہری نے مجلس کی، یاد آ گیا آپ کو؟ اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے شہاب الدین زہری نے مجلس کی، چوتھے امام کو بلایا. امام نے کہا شادی میں نہیں آؤں گا، بابا کی مجلس میں آؤں گا. بیٹے کی شادی سے پہلے زہری نے نفیس مسند بچھائی، چوتھے امام کو اصرار کر کے مسند پہ بٹھایا. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے گا بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. یہ مولا سجاد آپ کو بتائیں گے بیویاں کہاں ہیں. عزاداروں مسند پہ سجاد علیہ السلام کو بٹھایا، ذاکر آیا، امام سے اجازت لی، ممبر پر گیا، مسائل پڑھے. اب اگر چوتھے امام بنفس نفیس مجلس میں نظر آئیں، موجود ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کتنا گریہ ہوا ہوگا. ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا، چوتھے امام بلند آواز سے چیخ چیخ کر رو رہے تھے. اور رو کر کیا کہہ رہے تھے؟ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، کیا بتاؤں ماتا ابھی عطشانہ، میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا. یہ کہہ کے رو رہے تھے اور سارا مجمع رو رہا تھا اور شدید گریہ تھا. عزاداروں اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ بیویاں کہاں بیٹھی ہیں. اندازہ کیجئے گا جب مجلس ختم ہوئی، گریہ ختم ہوا تو شہاب الدین زہری نے مسند کی طرف نظر ڈالی، امام نظر نہیں آئے. اس نے زہری نے مجمع میں امام کو ڈھونڈنا شروع کیا، امام کہیں نظر نہیں آئے، مجمع میں امام نہیں ملے. آپ سمجھ گئے نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر جملہ کر رہا ہوں.
آپ سمجھ گئے؟ حضرت امام اسے نظر نہیں آئے. اب جب سارے میں تلاش کر چکا اور آگے بڑھا تو دیکھا زہرین ہے چوتھے امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں, جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں, جہاں مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں, مومنوں نے جوتیاں اتاری ہوئی ہیں. ہاتھ جوڑ کر اب یہ میں بتا رہا ہوں بیویاں کہاں بیٹھی ہوں گی, بیویاں کہاں بیٹھی ہوں گی. ہاتھ جوڑ کر زہری نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ اور یہاں بیٹھے ہیں. کہا زہری خاموش ہو جا, زہری خاموش ہو جا, تجھے نہیں پتا فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے, تجھے نہیں پتا فاطمہ زہرا کہاں بیٹھی ہے, تو نہیں جان سکتا. ہاں عزادارو جناب سیدہ کہیں بیٹھی ہے اور مجلس کا پرسہ لے رہی ہے. آج پہلی مجلس ہے نا, آج پہلی مجلس ہے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو پہلی مجلس ہے نا. چند جملے عرض کر دوں. 28 رجب کو اپنے نانا کے روزے پر گئے, رخصت ہونا تھا مدینے سے, پھر بھائی کی لہد پر گئے. اور آپ کو پتا ہے نا جب ماں کے روزے پر گئے تو حسین چل کر نہیں گئے, حسین چل کر نہیں گئے, حسین اس طرح گھٹنیوں کے بل چل کر گئے جیسے کوئی 6 ماہ کا بچہ ماں کے پاس جاتا ہے اور آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے, یا اماں, یا اماں, یا اماں. اور زہرا کی قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب العطشان, اے میرے پیاسے بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو. عزادارو یہ جناب سیدہ سے جب روزے سے فارغ ہو کر آئے, اب جناب سیدہ کے بارے میں ایک بات اور کہہ کر گفتگو کو ختم کروں گا. روزے سے واپس آئے, واپس آتے کہا عباس علی اکبر سفر کی تیاری کرو, عباس فہرست بناؤ. عباس نے سب سے پہلے جناب زینب کا نام لکھا, سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام لکھا. جب فہرست مکمل ہو چکی, جناب سیدہ کے حوالے سے جو بتا کہوں گا, جب فہرست مکمل ہو چکی تو اس میں دیکھا گیا جناب فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا, جناب فاطمہ صغرا کا نام نہیں تھا. عزادارو جناب فاطمہ صغرا بیمار تھی, یقیناً بیمار تھی, لیکن اتنی بیمار نہیں تھی کہ نہ لے جایا جا سکے. جناب صغرا نے دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام نہیں ہے. گئی چچا عباس کے پاس, چچا میرا نام کیوں نہیں لکھا؟ کہا مولا سے پوچھو. مولا نے جواب دیا صغرا حکمت نہیں ہے, تمہارا نام لکھا جائے حکمت نہیں ہے, سفر میں تمہیں نہیں لے جا سکتا. اب جناب صغرا جناب ام کلثوم کے پاس گئی, کہا آپ چل کے سفارش کر دیں کہ بابا میرا نام فہرست میں شامل کر لیں. عزادارو جناب ام کلثوم نے بھی کہا تو جناب امام حسین نے یہی جواب دیا, بہن حکمت نہیں ہے. اور بیویوں سے سفارش کروائی, ہر بیوی کو امام حسین نے یہ جواب دیا کہ نہیں, صغرا کو لے جانے میں حکمت نہیں ہے. آخر میں جناب صغرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئیں. کہا پھوپھی اماں آپ کی بات بابا نہیں ٹالیں گے, پھوپھی اماں آپ بابا سے سفارش کریں,
ایک مرتبہ سنیں آج کی گفتگو کے اختتامی جملے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کے پاس پہنچی، کہا بھیا سغرا کا نام فہرست میں کیوں نہیں داخل کیا؟ کہا بہن کیا بتاؤں، حکمت نہیں ہے، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سنا، جس طرح سب کو جواب دے رہے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو جواب دیا، حکمت نہیں ہے۔ اب زینب خاموشی سے واپس نہیں گئی، اپنی آستینوں کو الٹ کر کہا بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ، بھیا آپ کو میرے حق کا واسطہ آپ یہ بتائیں کہ حکمت کیوں نہیں ہے، سغرا کو لے جانے کی حکمت کیوں نہیں ہے؟ کہا بہن تم نے واسطہ دیا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ سنو بہن، کربلا میں جو جا رہے ہیں کوئی رسول کی شبیہ ہے، کربلا میں جو جا رہے